السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے SOC 609 کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈ کا لیسن نمبر 15 ان ڈیپتھ انٹرویو. ان ڈیپتھ انٹرویو یہ ایک ڈیپ اور پرسنل انٹرویو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ریسرچر صرف ایک انسان کے ساتھ یہ انٹرویو 1% کے ساتھ یہ انٹرویو کنڈکٹ کرتا ہے فیس ٹو فیس. تو ریسرچر صرف اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی فیلنگس کو, ٹھیک ہے, سوچ کو, زندگی کے تجربے کو اور گہرائی سے سمجھ سکے. ٹھیک ہے. انٹرویو کنڈکٹ کرتا ہے, اس کی فیلنگز اور ایموشن ریفلیکٹ کرتا ہے. ان ڈیپتھ انٹرویو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیورنگ انٹرویو رسپونڈنٹ لاف اور ویپ بوتھ کیچر ہیو اسٹرانگ میننگ. اگر انٹرویو کے دوران اگر کوئی روتا ہے یا ہنستا ہے تو ان دونوں باتوں کے مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کے پاس کوئی سوشل پرابلمس ہیں یا اس کی پرسنل اسٹوری ہے تو آپ اس کو جاننا چاہتے ہو تو اسے کوشچننگ زیادہ کرو. ٹھیک ہے. دو طرح سے آپ کوشچننگ کر سکتے ہو انٹرویو کا. ایک سیمی اسٹرکچر ہوتا ہے اور ایک ان اسٹرکچر ہوتا ہے. سیمی اسٹرکچر آپ اسٹرکچر کر کے لے کے آئے ہو کہ آپ نے یہ کوشچن کرنا ہے, اور ان اسٹرکچر وہ ہوتا ہے کہ جو کہ آپ کے ذہن میں اسی وقت کوشچن آتے ہیں. ریسرچر فریلی بات کرتا ہے, کوئی ٹائٹ کوشچنس وغیرہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. فیلنگ اور ایموشنس بہت امپورٹنس ہوتے ہیں. وہی والی بات ہے کہ اگر وہ رو رہا ہے تو بھی اس کا بڑا گہرا مطلب ہے, اور اگر وہ ہنس رہا ہے ڈیورنگ انٹرویو تو بھی اس کا ایموشنس کا مطلب ہے. ان ڈیپتھ انٹرویو ڈیٹا, یہ ڈیٹا مطلب آپ کی زندگی کی باتیں ڈیٹیل سے ڈسکرپٹیو فارم میں دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. 1-to-1 کنزرویشن ہوتی ہے. فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی اور کی. ٹھیک ہے. فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے. نیکسٹ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو ریسرچر ہوتا ہے وہ اپنا انٹرویو دیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. پھر اس سے انٹرویو لیتا ہے. ٹھیک ہے. انوائرمنٹ بہت میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے. جہاں ایسی انوائرمنٹ ہونی چاہیے جہاں انسان کمفرٹیبل ہو. عام ٹاپک سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ کوئی بالکل معمولی ٹاپک جیسے سوشل ایشوز سے سٹارٹ ہوتا ہے, کر لیں. ٹھیک ہے. فرسٹ پرسنل ٹاپکس پر آؤ. ٹھیک ہے. پہلے ٹاپک جو پرسنل ہوتا ہے اس کے اوپر آؤ, جیسے ان کی کہانی. ٹھیک ہے. ایسا انسان آپ نے ریسرچ کے طور پہ اٹھانا ہے جس کی کہانی مطلب اس کی زندگی میں کوئی ایسی کہانی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جس پہ بات کی جائے, یا اس کی زندگی میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو. ٹھیک ہے. اگر زیادہ ڈیٹیل پوچھتے ہیں, اگر میں نے صرف چھوٹی سی بات کرے تو ریسرچر اسے اور زیادہ مطلب اگر وہ کوئی ایک پوائنٹ بھی آپ کو پڑھائے نا اس سے اور لمبا کھینچ لو. جیسے اگر میں ایک مجرم ہوں, میں اپنا صرف ایک ایگزامپل لے رہی ہوں. میں نے ایک جرم کیا تو ریسرچر پوچھے گا آپ نے ایسا کیوں کیا, کہ آپ چھوٹی عمر میں تھے, یا پھر آپ کو پتہ نہیں تھا اس بات کا, یا تو آپ چھوٹی عمر میں اگنور کیے گئے ہو جس کی وجہ سے آپ نے جرم کنڈکٹ کیا ہے. یہ بیک گراؤنڈ بہت سارا پوچھے گا. انٹرویو ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں ڈسٹربنس نہ ہو, شور نہ ہو. ٹھیک ہے. انٹرویو کی ٹائمنگ 40 سے 90 منٹس کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. انٹرویو تب تک انسان کو لینا چاہیے, مطلب ریسرچر کو لینا چاہیے جب تک اس کی باتیں ریپیٹ ہونا شروع نہ ہو جائیں. اس کا جو ڈیٹا ہے, وہ جو بات کر رہا ہے وہ اپنی باتیں ریپیٹ کرنا نہ شروع کرے, تب تک آپ نے اس سے بات کرنی ہے. نیکسٹ آ رہا ہے ان ڈیپتھ انٹرویو پرابلمس. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ریسرچر پر ٹرسٹ کرے, کہ وہ جو آپ جس کا انٹرویو لے رہے ہو وہ آپ پہ ٹرسٹ اس کا بلڈ ہونا چاہیے. اگر ٹرسٹ نہیں بنے گا تو وہ صحیح سے بات نہیں بتائے گا آپ کو, جس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیٹا غلط بتائے گا. ایسا انٹرویو لینے میں ٹائم کنزیوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹائم کنزیوم کے بعد جگہ ارینج کرنا بھی بڑا ضروری ہے. آپ ایسی جگہ ارینج کریں جہاں پہ ڈسٹربنس نہ ہو. ٹھیک ہے. شور وغیرہ نہ ہو, جہاں پہ وہ ریسرچر بھی ایزیلی ریسرچر سے چلو چلا بھی جائے گا, لیکن جس سے آپ انٹرویو کر رہے ہو وہ ایزیلی آ سکے وہاں تک. کچھ لوگ اتنی پرسنل اور ایموشنل باتیں شیئر کرتے ہیں کہ ریسرچر بھی ایموشنل ہو جاتا ہے. اچھا, اب ریسرچر جو سا ہے وہ ایموشنل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ریسرچ کو اس لحاظ سے نہیں دیکھتا جس لحاظ سے اس کو نیوٹرل میں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر وہ ایموشنل ہو جائے گا تو پھر
وہ اس کو اس کی بات صحیح لگے گی، وہ نیوٹرل وے میں نہیں دیکھے گا، تو اس طرح وہ تھوڑا سا غلط ہو جائے گا۔ کبھی کبھی لوگ صرف تب بات کرتے ہیں جب انہیں چھوٹا گفٹ دیا جائے، ٹھیک ہے، یا ان کو چائے کافی وغیرہ دیا جائے تو وہ تب بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ اگر ٹرسٹ نہ بنے نا تو ایموشن مکس ہو جاتے ہیں یا انوائرمنٹ خراب ہو جاتا ہے، پورا انٹرویو کا ڈیٹا بکھر جاتا ہے۔ پھر اگر ٹرسٹ نہ بنے اس کا، اگر جو جس سے آپ کوشچن کر رہے ہو اس کا ٹرسٹ نہ بنے، وہ پہلے آپ کو کہانیاں ہی سنائے گا، کبھی ادھر کی تو کبھی ادھر کی، وہ اصلی بات پہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ کو ٹرسٹ بلڈ کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد وہ صحیح آپ کو بتائے گا۔ ہوپ سو آئی میڈ اٹ آل کلیئر۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔